اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم قرآنک لینگویج کلاس میں جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکب تام۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں اس کو، ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا جو جملہ جو ہوتا ہے مجموعی طور پر وہ دو قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک ناقص اور دوسرا مکمل۔ ناقص کو ہم نے کہا تھا مرکب ناقص بھی، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے مرکب 4 پڑھے تھے، جاری، اضافی، اشاری اور توصیفی، تو ہم نے پڑھا تھا۔ پھر مکمل جملہ جو ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے ہمارا میننگ کمپلیٹ آ جاتا ہے، یعنی جب کہنے والا کوئی بات کہتا ہے تو سمجھنے والے کو کمپلیٹ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کہا تھا مرکب تام، اسی کو مرکب تام کہا، یعنی مکمل جملہ۔ اسی کا دوسرا نام کلام بھی ہے، یعنی کمپلیٹ سینٹنس یا ایکچوئل سینٹنس کو کہا جاتا ہے، اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ اب مرکب اس لیے کیونکہ اس میں 2 سے زیادہ الفاظ، 2 سے زیادہ حروف یا 2 سے زیادہ افعال کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب تام جو ہے یا کلام جو، یہ بیسیکلی موٹے لفظوں میں 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ اور سیکنڈ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ اب جملہ اسمیہ کو ہم کہتے ہیں انگلش میں نومینل سینٹینس، اور جملہ فعلیہ کو ہم کہتے ہیں وربل سینٹینس۔ تو موٹے لفظوں میں جملہ اسمیہ وہ ہے، وہ جملہ ایسا سینٹینس جو اسم سے سٹارٹ ہو، سمپل، ٹھیک ہے، اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ اور جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہو، یعنی کام ایسے حرف سے، ایسے کلمے سے سٹارٹ ہو جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، تو اس کو بولتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اب جملہ فعلیہ میں چونکہ ہم نے ابھی تک فعل پڑھا نہیں، تو جملہ فعلیہ کو ہم تبھی پڑھیں گے جب ہم فعل پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جملہ اسمیہ کو۔ تو جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جس میں ایک تو بات مکمل ہوتی ہے کیونکہ یہ مرکب تام، دوسرا یہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولا جملہ اسمیہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں، مثال ایک لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لڑکا نیک ہے۔ اب یہ اردو میں ہم نے کہا لڑکا نیک ہے۔ اب لڑکا جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں عربی میں الولد صالح، الولد صالح، الولد نیک، یہ لڑکا، صالح نیک، یعنی لڑکا نیک ہے۔ تو یہ ہے کا مفہوم آٹومیٹک نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی عربی زبان میں کوئی لفظ ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ مکمل جملہ ہے۔ تو مکمل جملے کی اینڈ پر ہے، ہوں، ہوتے ہیں، تو ایسا آٹومیٹک ہی آ جاتا ہے۔ اصل میں ہمیں چاہیے ہے ان دو کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن آتا ہے، ہم اگر ہمارے پاس ہمیں جملہ اسمیہ بنانا ہو یا کسی بھی اردو جملے کو ہمیں عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہو تو کیسے کریں گے، اس کے لیے کیا قواعد ہے؟ تو دیکھیے، جملہ اسمیہ میں 2 جز ہوتے ہیں، 2 جز، یعنی جو جملہ اسمیہ ہے اس میں 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک پارٹ، یہ ہم ایسے کہیں گے، اس میں 2 پارٹس ہیں، مبتدا، اور دوسرا جز یا دوسرا پارٹ اس کو خبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مبتدا، دوسرا خبر، اسی کو آپ انگلش میں بولتے ہیں سبجیکٹ، اور یہ جو دوسرا ہے اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پریڈیکیٹ۔
ٹھیک. اب مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگزامپل، جیسے لڑکا نیک ہے تو اس میں لڑکا مبتدا ہے اور اس کے بعد جو استعمال ہو جملے میں، اس مبتدا کے بعد جو کچھ استعمال ہو، جو انفارمیشن دے اس مبتدا کے متعلق، اس کے بارے میں کوئی خبر دے، کوئی انفارمیشن دے، ٹھیک ہے، اسی کو بولا جاتا ہے خبر. کیونکہ یہ جو ریسٹ آف دا سینٹینس ہے یہ اس مبتدا کے بارے میں خبر دیتا ہے. تو خبر کیا ہے؟ نیک، یعنی لڑکی کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ یہ نیک ہے. تو مبتدا پلس خبر، اسی کو بولا جاتا ہے جملہ اسمیہ موٹے لفظوں میں. ٹھیک ہے. اب ہم کیسے بنائیں؟ چلے ہم مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پہ بنایا، اسی سے بنا لیتے ہیں. لڑکا نیک ہے، تو لڑکا مبتدا ہے اور نیک خبر ہے. اب کیسے بنائیں گے؟ رول یہ ہے، نمبر 1، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے. اب معرفہ سے ہم نے پہلے اس لیے پڑھے تھے، اسم کو انڈرسٹینڈ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، معرفہ اور نکرہ وسعت کے اعتبار سے. تو مبتدا آلویز معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور اس کی خبر ہے، خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. یاد رہی، عام طور پر، موسٹلی نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن مبتدا کے لیے لازم ہے کہ مبتدا معرفہ آتا ہے. تو یہ آپ کا کرائٹیریا نمبر 1. دوسرا، مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے، یعنی دونوں حالت رفع میں ہوں گے، یعنی کہ جو دونوں کی اعرابی حالت رفع ہونی چاہیے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. مبتدا آپ کا الولد ہے، تو ولدن کو ہم نے الف لام لگایا تو بنایا معرفہ، تو مبتدا معرفہ ہے. صالحون میں لاسٹ پہ تنوین ہے اور یہ نکرہ ہے، تو بن گیا آپ کا خبر نکرہ. تو ایک رول یہ. دوسرا، مبتدا اور خبر دونوں رفع ہے. دیکھیے الولد میں آخر دال پر پیش ہے تو یہ حالت رفع ہے اسم کی، اور صالحون پہ لاسٹ پہ 2 پیش والا تنوین ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہو گئی 2. تیسرا جو اسم کا تیسرا پہلو ہے عدد. عدد مطلب واحد، تثنیہ یا مثنیٰ اور جمع. اور جو چوتھا پہلو ہے ہمارے پاس اسم کا، وہ ہے مذکر یا مؤنث ہونا. مذکر یا مؤنث، ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے. عدد میں اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہونا چاہیے، اگر یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہونا چاہیے، اگر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہونا چاہیے. یہ ہے قواعد ایک جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. اب ہم کچھ مثال لیتے ہیں، موٹی سی کچھ مثالیں قرآن پاک کی. باقی آپ خود ٹرائی کر سکتے ہیں. ابھی یہ ابتدائی لیول ہے تو ابھی ہم زیادہ اس کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. چلیں جیسے اللہ غالب ہے، اللہ غالب، یہ اس کا مبتدا، یہ خبر. ابھی کیا کرنا ہے، ہم پہلے یہ بات، مبتدا اور خبر، مبتدا معرفہ خبر نکرہ. اب دیکھیے اللہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں عالم ہے، اس میں جلالہ. خبر اس میں 2 تنوین ہے یعنی یہ نکرہ ہے، تو یہ رول فالو ہو رہا ہے. مبتدا دونوں اور خبر دونوں حالت رفع میں، اس پہ پیش ہے ہا پہ، غالباً پہ 2 پیش، دونوں حالت رفع میں. ٹھیک. عدد یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اور مذکر مؤنث یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر ہے. تو اللہ غالب مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہمیں لینا ہو محمد رسول ہے، یا اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم، اللہ مبتدا، رحیم اس کی خبر، یہ معرفہ، یہ نکرہ. ٹھیک ہے. یہ بھی حالت رفع، یہ بھی حالت رفع، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد. ٹھیک ہے. اچھا
قرآن حق ہے، جیسے القرآن حق، القرآن حق، قرآن حق ہے. اب قرآن کو ہم قرآن بھی لکھ سکتے تھے، قرآن سیدھے، لیکن القرآن بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات معرفہ ہونے کے باوجود اہل عرب الف لام استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے قرآن پاک میں بولا تھا سورہ روم میں الف لام. ٹھیک ہے، تو القرآن یہ معرفہ حق نکرہ، یہ بھی حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع میں. ٹھیک ہے، تو یوزولی اگر یہ دو کرائٹیریا آپ کے میچ ہوتے ہیں تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے اور ایک ایگزامپل، محمد رسول ہے، محمد رسول. محمد چونکہ یہ بذات خود معرفہ عالم ہے تو یہ معرفہ ہے، تو یہ نکرہ ہے. یہ بھی حالت رفع میں، یہ بھی حالت رفع، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، تو جملہ اسمیہ. اچھا اب ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں، اور ایک منافق جھوٹے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، منافق جھوٹے ہیں. اس کا ہم پہلے اردو لکھ لیتے ہیں، جھوٹے ہیں. اب ہے سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ جو عدد ہے وہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو منافق ایک اسم، جھوٹے ایک اسم. منافق بہت سارے ہیں تو بنائیں گے منافقون. اب اس کو رفع بنا ہے المنافقون، المنافقون. ٹھیک ہے، وہ بن گیا یہ مبتدا حالت رفع میں. جھوٹے ہیں، کاذبن ہو گئے جھوٹے، کاذبون. کیونکہ اگر یہ آپ نے جمع استعمال کیا وہ بھی جمع استعمال کریں گے ہم، کاذبون پلس کاذبون. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ رفع حالت رفع میں، یہ بھی یہ المنافقون، تو کاذبون. ٹھیک ہے، یہ نکرہ. اب اس میں جمع کا صیغہ، اس میں بھی جگہ کا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ بھی آپ کا مذکر، یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ، یہ نکرہ، تو جملہ اسمیہ بن گیا. لیکن عدد یہاں دونوں کا جمع ہے. دیکھیے المنافق واحد ہے، منافقون جمع ہے. کاذبن واحد ہے، کاذبون جمع ہے. یعنی منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے جملے اسمیہ کی ہم پریکٹس خود کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا موٹے لفظوں میں جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے بناتے ہیں جملہ اسمیہ اور اس کے اجزاء. اور اس کے بعد جو ہمیں نیکسٹ جو کلاسز آئیں گی وہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ کے ہی متعلق ہوں گے. اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہم اسم کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ہم فعل کو شفٹ کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.